بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، وبالإسناد المتصل منا إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه قال: باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. یہ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارا پکڑنے کے بیان میں ہے. پیچھے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیک لگا کر بیٹھنے کا تذکرہ کیا تھا کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی تکیے پر سہارا لے کر ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے. اب اس باب میں شمائل ترمذی کے ہمارے یہ لیسنز چل رہے ہیں، تو اس باب میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ کسی انسان کا بھی سہارا لیتے تھے جب ضعیفی اور کمزوری ہو گئی اور کہیں جانا پڑا، چلنا پڑا. جیسے اپنے حجرے شریفہ سے مسجد نبوی میں تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے، تو کسی کے ہاتھ پر سہارا دے کر پکڑ کر کے دھیرے دھیرے آئے. تو اگر بڑھاپے میں کوئی کسی کا سہارا لے تو اس کی دلیل بھی سنت میں حدیث شریف میں موجود ہے، سہارا لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں دو حدیثیں بیان کی ہیں. پہلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے حجرے شریفہ سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پر سہارا کیے ہوئے تشریف لائے اور صحابہ کو نماز پڑھائی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک یمنی منقش چادر میں لپٹے ہوئے تھے. اسی جیسی دوسری حدیث بھی ہے. حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال اخبرنا محمد بن المبارک قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبی قال اخبرنا جعفر بن برقان عن عطاء بن ابی رباح عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت فقلت يا فضل قلت لبيك يا رسول فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال أشدد بهذه العصابة رأسي قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام ودخل المسجد وفي الحدیث قصہ. فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے مرض الوفات کی حالت میں حاضر ہوا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اس وقت زرد پٹی بندھ رہی تھی. میں نے سلام کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے بعد ارشاد فرمایا: اے فضل، اس پٹی سے میرے سر کو خوب زور سے باندھ دو، مضبوط باندھ دو.
پس میں نے تعمیل ارشاد میں وہ پٹی ذرا برابر مضبوط باندھ دی۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے اور میرے مونڈھے پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور اس طرح مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس حدیث میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ وعلی رأسہ عصابۃ صفراء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ پٹی باندھنا درد سر کی وجہ سے ہے۔ درد سر جو ہوتا ہے وہ بعض رگوں میں ہوا بھر جاتی ہے تو اس سے ہیڈ ایک شروع ہو جاتا ہے، تو جب سر پر کوئی مضبوط چیز باندھ دیتے ہیں تو اس میں تھوڑا پریشر پڑتا ہے، ہوا چلی جاتی ہے تو اس سے درد سر میں خفت ہو جاتی ہے، آرام ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ بعض علماء نے اس پٹی کا ترجمہ امامے سے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ پہنا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف رنگ کا امامہ پہننا ثابت ہے، سیاہ رنگ بھی ثابت، اور یہاں پر آ رہا ہے زرد رنگ۔ جب یہاں زرد آتا ہے تو میری سمجھ میں اس سے آتا ہے کریم، کیونکہ کریم بھی زرد ہے، اس لیے کہ دوسری جگہ برائٹ یلو جو ہے اس کے پہننے کی ممانعت آئی ہے، اورنج کلر کی ممانعت آئی ہے، اور برائٹ ریڈ کلر کی ممانعت آئی ہے۔ تو یہ یلو جو ہے وہ بالکل برائٹ کلر نہیں ہوگا، یہ کریم کلر کا ہوگا، کیونکہ کریم بھی یلو ہوتا ہے۔ تو بہت اچھا نائس کریم کلر کا امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا تھا، اور سفید کو تو علماء نے قیاساً ثابت کیا ہے کہ جب سفید کپڑے کی ترغیب ایک حدیث میں آئی ہے البسوا البیاض من الثیاب، تو حضور نے خود سفید امامہ بھی پہنا ہوگا، تو اس کو اس طرح سے ثابت کیا ہے۔ اب تو یہ امامہ کا تذکرہ شاید یہاں پر مراد ہوگا، امام ترمذی نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت فضل کہتے ہیں میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا اس کو ذرا مضبوط باندھ دو، یہ ڈھیلی ہو گئی ہے۔ تو وہ امامہ یا وہ پٹی ڈھیلی ہو گئی تھی، اور حضور خود بیمار تھے تو باندھنے کی ہمت نہیں تھی، تو ان سے کہا کہ تم باندھ دو، تو انہوں نے ذرا حضور کے سر پر وہ پٹی یا وہ امامہ اچھی طرح سے مضبوطی سے باندھ دیا۔ یہ فضل ابن عباس حضرت عباس کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بڑے بھائی ہیں اور حضور کے چچیرے بھائی ہیں، تو چچا زاد بھائی تھے، ان سے کہا کہ ذرا اتنا کرو، انہوں نے کیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ چلو مجھے اٹھاؤ، چنانچہ انہوں نے اٹھایا، اور اس کے بعد حضور مسجد میں تشریف لے گئے۔ آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر فرمایا وفی الحدیث قصۃ، حدیث میں ایک قصہ ہے، یعنی حضور سہارا پکڑ کے چلے گئے، سہارے کا ثبوت تو ہو گیا۔ بہت سے مشائخ اخیر عمر میں اس طرح سہارا پکڑتے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اخیر عمر میں، حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پکڑ کر سہارے سے مسجد میں آتے تھے، جاتے تھے، اپنا آنا جانا رکھتے تھے۔ مولانا یحییٰ صاحب نے تقریباً 12 سال حضرت کی خدمت کی۔ اخیر عمر میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہو گئے تھے، تو فرماتے تھے کہ مولوی یحییٰ یہ بوڑھے کی لاٹھی ہیں، کہ ان کے سہارے سے ہی میں سب کام کرتا ہوں اور ان کے ذریعے سے مجھے بہت آرام ملتا ہے۔ تو یہ بزرگوں کی خدمت میں رہنا اور ان کا سہارا بننا، ان کی دعائیں لینا، یہی چیز کام آنے والی ہے۔ تو یہاں پر بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل سے کہا کہ ذرا مجھے سہارا دو، سہارا پکڑ کر حضور مسجد میں تشریف لے گئے۔ اب آگے اس میں ہے وفی الحدیث قصۃ، اس حدیث میں ایک طویل قصہ ہے۔ وہ قصہ کیا ہے؟ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ حضرت مولانا زکریا صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسری جگہ معلوم ہوتا ہے، مجمع الزوائد میں یہ قصہ مفصل مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فضل ابن عباس سے کہا کہ لوگوں کو آواز دے کر جمع کرو۔ تو چنانچہ فضل ابن عباس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، سب لوگ جلدی جلدی حضور کو دیکھ کر خوشی میں آ گئے اور حضور کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ جب مجمع ہو گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یہ مضمون ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میرا تم لوگوں کے پاس سے چلے جانے کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اس لیے جس کی کمر پر میں نے مارا ہو میری کمر موجود ہے، بدلہ لے لے، اور جس کی آبرو عزت پر میں نے کوئی حملہ کیا ہو تو میری آبرو سے بدلہ لے لے، جس کا کوئی مالی مطالبہ مجھ پر ہو وہ مال سے بدلہ لے لے۔ کوئی شخص یہ شبہ نہ کرے کہ مجھے بدلہ لینے سے رسول اللہ کے دل میں بغض پیدا ہونے کا ڈر ہے، کہ بغض رکھنا نہ میری طبیعت ہے نہ میرے لیے موضوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عجیب بات فرما رہے ہیں کہ میں نے کسی کی کمر پر کبھی مار دیا ہو تو وہ بدلہ لے لے، میری کمر حاضر ہے۔ ویسے تو حضور کہاں مارنے والے تھے، لیکن ایک جگہ آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صف میں کھڑے تھے میدان جنگ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف کو سٹریٹ کر رہے تھے، تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، یعنی ایک لاٹھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف کو لائن کو سٹریٹ کرتے ہوئے ایک صحابی تھوڑے آگے نکلے ہوئے تھے، تو ان کے پیٹ پر یوں کر کے وہ لاٹھی ماری کہ پیچھے سے کھڑے ہو جاؤ، لائن میں کھڑے رہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اوجعتنی، آپ نے مجھے درد پہنچایا، مجھے پیٹ میں درد ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو بدلہ لے لاٹھی، مجھے بھی مار لے۔ وہیں پر تو اب وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری کمر تو کھلی ہے اور آپ کی کمر پر تو کپڑا ڈھکا ہوا ہے۔ حضور نے فوراً اپنی چادر ہٹا دی۔ اب وہ مارنے کے بجائے وہ لپٹ گئے اور گلے لگ گئے اور چمٹنے لگے، بوسہ دینے لگے، کہنے لگے ھذا الذی کنت ارید یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا تو یہ مقصد تھا، میرا مقصد کوئی آپ سے بدلہ لینا تھوڑی تھا، میں تو یہ چاہتا تھا۔ اندازہ لگائیے صحابہ کو حضور سے کس درجہ کا عشق تھا اور کیسی محبت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صاف فرمایا کہ بھئی میری آخری گھڑی ہے، اگر میں نے کسی کو کوئی تکلیف اس طرح پہنچائی ہو تو ابھی وہ مجھ سے بدلہ لے لے، میری کمر حاضر ہے۔ دنیا میں یہ بدلہ بہتر ہے اس سے کہ آخرت میں کوئی میرے پاس بدلہ چکانے کے لیے آئے، مانگنے کے لیے آئے اور مجھے چکانا پڑے۔ اور میں نے کسی کی عزت ریزی، آبرو ریزی کی ہو تو وہ بھی بدلہ لے دے، میں حاضر ہوں، مجھ سے کہہ دے۔ اور کوئی مالی مطالبہ مجھ پر ہو، میں نے کسی کا پیسہ لیا ہو تو وہ مجھ سے مطالبہ کر لے، میں یہاں اس مطالبے کو پورا کر دوں۔ آگے فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس وقت اگر مطالبہ کیا تو سرکار رسول اللہ کے دل میں بغض پیدا ہو جائے گا، کینہ آ جائے گا، پھر میل رکھیں گے، اس لیے کہ دل میں میل رکھنا یہ میری عادت نہیں ہے، حضور نے فرمایا، اور نہ میرے لیے موضوع ہے، کیونکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا رسول کیوں کسی سے بغض رکھے گا۔ آگے حضور نے ارشاد فرمایا خوب سمجھ لو، مجھے بہت محبوب ہے وہ شخص جو اپنا حق مجھ سے وصول کر لے یا مجھ کو معاف کر دے، کہ اللہ جل شانہ کی یہاں میں بشاشت نفس کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے اپنا حق وصول کر لے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، کیونکہ میں اللہ کے یہاں خوشی کے ساتھ اور بشاشت نفس کے ساتھ جانا چاہتا ہوں کہ کسی کا میرے ذمے کوئی حق نہ رہے، سب حقوق میرے ادا ہو چکے ہوں۔ تو سب سے حضور نے یہ بات کہی، یہ عجیب بات ہے، اکابر کو بھی اس کا احساس ہوتا تھا کہ کسی کا کوئی حق مجھ پر نہ رہے اور سب کچھ ادا کر کے جائیں یہاں سے۔ حتیٰ کہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح تذکرۃ الخلیل میں لکھا ہے کہ حضرت کی پوری زندگی سہارنپور میں گزری، وہاں مظاہر العلوم کے حضرت شیخ الحدیث اور مین ذمہ دار رہے۔ پھر اخیر عمر میں حضرت نے ہجرت کر لی مدینہ شریف، اور تقریباً 2 سال حضرت نے مدینہ شریف میں قیام فرمایا، اپنی زندگی کے آخری 2 سال، 1.5-2 سال۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت نے اپنی اہلیہ محترمہ کو اپنے پاس بلایا، بٹھایا اور فرمایا دیکھو تم میری زندگی کی رفیق حیات ہو، اور ظاہر ہے تمہارے مجھ پر بہت حقوق تھے، تو مجھ سے ان میں کچھ کوتاہی ہوئی ہوگی تو تم مجھے معاف کر دو۔ اب وہ ان کی اہلیہ رونے لگیں، کہنے لگی اب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی کوئی کہنے کی چیز ہے؟ یعنی آپ تو اتنے اچھے شوہر تھے، اتنا اچھا میرا خیال کرتے تھے اور اتنا مجھے آرام پہنچایا آپ نے، اور آپ اب ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ فرمان لگے نہیں، اگر واقعی مجھ سے کبھی کوئی تیز کلمہ جملہ نکل گیا ہو، میں نے آپ کو ستایا ہو، کوئی تکلیف دی ہو، تو آپ مجھے معاف کر دو۔
بار بار حضرت نے فرمایا، اور جب تک اہلیہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میری طرف سے بالکل معاف ہے، وہاں تک آپ کو سکون نہیں آیا، تسلی نہیں ہوئی۔ یہ دیکھیے ہمارے اکابر ہیں، اور ہم لوگ تو ہیں کہ اپنی بیویوں پر بچوں پر کتنی زیادتیاں کرتے ہیں، کوستے ہیں، سختیاں کرتے ہیں، کبھی ان کا شکر ادا نہیں کرتے، کبھی ان کو کوئی اچھا جملہ نہیں کہتے، اور پھر اسی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے مخالف ہو گئی اور ہماری پکڑ میدان حشر میں کی، اور وہاں پر تو کوئی کسی کو نہیں چھوڑے گا، اور وہاں پر تو نیکیاں ملیں گی، تو مفت کی نیکیاں لینے کے لیے سب جو ہیں یہ کہیں گے کہ لاؤ جتنی نیکی مل سکے اتنی غنیمت ہے ہمارے لیے۔ اس لیے یہاں پر سارا سارٹ آؤٹ کر کے جانا چاہیے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کے یہاں بشاشت نفس کے ساتھ جانا چاہتا ہوں کہ کسی کا کوئی حق مجھ پر نہ رہے، اور میں اپنے اس اعلان کو ایک دفعہ کہہ دینے پر کفایت نہیں کرتا، پھر بھی اعلان کروں گا۔ چنانچہ اس کے بعد آپ ممبر سے اتر آئے، ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ممبر پر تشریف لے گئے، اور پھر وہی اعلان فرمایا، نیز بغض کے متعلق بھی وہی مضمون دہرایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کے ذمے کوئی حق ہو وہ بھی ادا کرے، اور دنیا کی رسوائی کا خیال نہ کرے، کیونکہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت کم ہے۔ تو جس کا میرے اوپر کوئی حق ہو وہ مجھ سے لے لے، اور میرا کسی کے ذمے کوئی حق ہو تو وہ ادا کر دے۔ تو دونوں جانب سے یہاں پر شرمائے نہیں، اور حق بات ہو کہہ دے۔ چنانچہ جب یہ بات حضور نے بار بار فرمائی تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور میرے 3 درہم آپ کے ذمے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی مطالبہ کرنے والے کو جھوٹا تو نہیں کہتا، نہ اس سے قسم مانگتا ہوں کہ کوئی دلیل پیش کرو یا قسم کھاؤ، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ یہ 3 درہم کیسے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایک دن ایک سائل آپ کے پاس آیا تھا، اس نے کچھ آپ سے بھیک مانگی تھی، تو آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اس کو 3 درہم دے دو، تو میں نے دے دیے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل سے فرمایا کہ اس کے 3 درہم ادا کرو، چنانچہ انہوں نے ادا کر دیے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب اٹھے، انہوں نے عرض کیا کہ میرے ذمے 3 درہم بیت المال کے ہیں، میں نے خیانت سے لے لیے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا بھائی کیوں خیانت کی تھی؟ انہوں نے عرض کیا حضور میں اس وقت بہت محتاج تھا، بہت ضرورت مند تھا، اس لیے میں نے لے لیے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل سے فرمایا کہ ان سے وصول کر لو۔ اس کے بعد پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس کسی کو اپنی کسی حالت کا اندیشہ ہو وہ بھی مجھ سے دعا کرا لے کہ اب میری روانگی کا وقت ہے۔ چنانچہ ایک صاحب اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں جھوٹا ہوں، منافق ہوں، بہت سونے کا مریض ہوں، مجھے نیند بہت آتی ہے، بہت سوتا رہتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ اس کو سچائی عطا فرما، ایمان کامل نصیب فرما، اور اس کو جو نیند کی زیادتی کا مرض ہے اس سے اس کو صحت بخش دے۔ دعا دے دی حضور نے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں جھوٹا ہوں، منافق ہوں، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو، میرے لیے دعائے مغفرت فرما دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تنبیہ فرمائی کہ ارے اپنے گناہوں کو پھیلاتا ہے تو بڑے مجمع میں اس کا اظہار کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر چپ رہو، دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت ہلکی ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اللہ اس کو سچائی اور کامل ایمان نصیب فرما اور اس کے احوال کو بہتر فرما دے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجمع سے کوئی بات کہی جس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر میرے ساتھ ہیں اور میں عمر کے ساتھ ہوں، میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہے جدھر بھی وہ جائیں۔ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک اور صاحب اٹھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بزدل ہوں، سونے کا مریض ہوں، میرے لیے دعا فرما دیں۔ حضور نے ان کے لیے بھی دعا فرما دی۔
حضرت فضل ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہم دیکھتے تھے کہ ان کے جیسا بہادر کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ اسی طرح عورتوں کے مجمع میں بھی یہی اعلان فرمایا، اور جو ارشادات مردوں کے مجمع میں فرمائے تھے یہاں بھی وہی باتیں دہرائیں، اور اپنی بیویوں سے اور جو عورتیں وہاں جمع تھیں ان سے بھی کہا کہ بھئی میرا حق کسی کے ذمے ہو تو مجھ سے وصول کر لے، اور کسی کا میرے ذمے ہو تو ادا کر دے، اور مالی جانی حق ہو معاف کر دے، اور جو مضمون حضور نے پیچھے کہا تھا وہی پوری بات یہاں پر دہرائی، اور یہ بھی کہا کہ دعا منگوانی ہو تو دعا منگوا لو۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی زبان سے عاجز ہوں، یعنی زبان میرے کنٹرول میں نہیں رہتی ہے، میرے لیے دعا فرما دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا فرما دی۔ مجمع الزوائد۔ آگے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنی طرف سے فرماتے ہیں کہ ان حضرات کا اپنے آپ کو منافق کہنا اس وجہ سے تھا کہ اللہ کے خوف سے یہ حضرات بہت زیادہ متصف رہتے تھے، ان پر اللہ کا خوف بہت غالب رہتا تھا، اور اس لیے وہ اپنے آپ کو منافق کہتے تھے۔ اس کے چند واقعات حکایت صحابہ کے باب دوم میں لکھے جا چکے ہیں۔ اس غلبہ خوف سے اپنے اوپر ان کو نفاق کا شبہ ہو جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو بے اتفاق اہل حق تمام امت میں افضل البشر بعد از انبیاء ہیں، یہ شبہ ہو جاتا تھا، جیسا کہ حضرت حنظلہ والے قصے میں مذکور ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ حضرت حنظلہ ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلے اور جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نافق حنظلہ نافق حنظلہ۔ ابو بکر صدیق راستے میں ملے کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں اپنے آپ کو منافق کہتے ہو؟ کہنے لگے جی ہم حضور کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہمارا حال بہت اچھا ہوتا ہے، جیسے جنت دوزخ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور کیسے روحانیت نورانیت محسوس ہوتی ہے، لیکن جب اپنے گھر میں آتے ہیں تو وہ سب کیفیت ختم ہو جاتی ہے، یہ نفاق ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا یہ تو مجھے بھی ہوتا ہے، مجھے بھی یہ کیفیت۔ اب دونوں چلے حضور کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات دونوں کی سنی کہ بھئی حضور یہ کیفیت ہے، ہم تو منافق ہیں، اللہ ہم کو معاف کرے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں اگر تمہاری وہی حالت رہے جو میری محفل مجلس میں ہوتی ہے تو راستہ چلتے فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ اور ہینڈشیک کریں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ حنظلہ کبھی یہ حالت کبھی وہ حالت، کبھی میری مجلس میں بیٹھ کر کے وہ نورانی نورانیت غالب ہو، اور کبھی اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق جوگ، یہ بھی ضروری ہے تاکہ ہم ایک دم سے مجذوب نہ بن جائیں، بلکہ معتدل اور اعتدال اور ماڈریسی میں رہیں۔ ہمیں ایکسٹریمزم نہیں سکھایا گیا ہے کہ اس طرف ایکسٹریم میں چلے جائیں، ماڈریسی کے ساتھ زندگی گزارو، یہ حضور نے ہدایت دی۔ تو یہ حضرات اس لیے بہت ڈرتے تھے۔ حضرت شیخ نے یہاں پر کچھ اور بھی اس قسم کے سمجھیے کہ احوال بیان کیے ہیں، اقوال ان کے، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں پڑھ لیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنے ریکارڈز کلیئر رکھنے کی توفیق دے، اور ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ کسی کا ہم پر کوئی حق ہو ہی رہے ہی نہ۔ ہم جو ہیں اس طرح صاف ستھری زندگی گزاریں کہ ہر ذی حق کا حق ادا کریں، کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی پر تہمت نہ لگے، کسی کا مال نہ کھائیں، کسی کا جانی نقصان نہ ہو، مالی نقصان نہ ہو، عزت کا نقصان نہ ہو، آنر کا نقصان نہ ہو۔ تو صاف ستھری زندگی ہماری گزرے اور مرتے وقت بھی سارے حقوق ادا ہو جائیں، اور اس حالت میں ہم اللہ کے پاس جائیں کہ ہمارا دل بھی صاف ہو، اللہ ہم سے خوش ہوں، ہم اللہ سے خوش ہوں، اللہ ہماری ملاقات پسند کرتے ہوں، ہم اللہ کی ملاقات پسند کرتے ہوں، تو کتنا اچھا ہو۔ اللہ ایسی نعمت ہم کو نصیب فرمائے، یہ اس حدیث میں سبق ملتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔